عزیزم، مولا کائنات کی اس قول سے میں آغاز کرتی ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان تیرے ہی اندر تیرا مالک رہتا ہے، انسان تیرے ہی اندر تیرا مالک رہتا ہے، اور تیرے ہی اندر تیرے مالک کا دشمن طاغوت شیطان رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان دیکھ، جب تیرا ضمیر تجھے برے کام سے روک رہا ہے، یہ تیرے امام کی آواز ہوتی ہے جو حجت خدا ہے، اور جب جو ضمیر کی آواز نہیں سن کر دل کے ہاتھوں پھسل جاتا ہے، نفس امارہ جسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، نماز فجر میں کون جیت جاتی ہے؟ نفس امارہ یا امام کی آواز پہ ہم اٹھتے ہیں؟ بتائیں، سلام ہے ان کو جو کم سے کم نماز میں تو اپنے مولا کو تصور کر کے مصلی پہ آ جاتے ہیں والے وقت میں، کیونکہ امام آئیں گے تو یہی ہوگا۔ اب غور کریں، ہمارا جہاد جو ہے مولا بتاتے ہیں کہ صبح سے شام تک جہاد ہے۔ ہم لوگ امام زمانہ کی معرفت کے ذریعے جتنی ہماری زندگی بچی ہوئی ہے، ہم اسے نورانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں کو نورانی بنائیں تاکہ ہم شرمندگی سے اپنے نفس کو بچا لیں۔ یہ کوشش کیا ہے؟ اور جیسے مجلس امام حسین میں آنے کا ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے کہ آپ امام زمانہ حجت خدا کی اس سیمینار، کیونکہ مجلس حسین میں آنے کا ثواب ہے، لیکن جو مجلس حسین کے خون حسین کا بدلہ لینے والا ہے، وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہم جائیں گے؟ کیا ہم قابل ہیں کہ امام ہمیں لشکر میں جگہ دے؟ ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو شیطان ایسے ہمیں چیٹ کر رہا ہے، ہم تو اب کچھ اچھی طرف آنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہمارے دل میں وہ خوش نصیب ہیں کنیز، وہ غلام جنہیں 24 گھنٹے میں ایک 12 مرتبہ، ایک 5 مرتبہ ان کا امام یاد آتا ہے۔ یاد نہیں آئے گی تو ہم امام کے عاشق نہیں بن سکتے۔ مولا کہتے ہیں جب تو دیکھ لے، ہر لمحہ جہاد ہی جہاد ہے، ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے۔ جب طاقت ربانی، طاقت امام زمانی، ہمارے ضمیر کی آواز ہمیں برے کام سے جب روک رہی ہوتی ہے اور ہم سنبھل جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو عین موقع پہ سنبھل جاتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کرنے سے سنبھل جاتے ہیں، اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے بچا لیتے ہیں، لیکن کچھ نفس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو بچا نہیں پاتے، کیونکہ طاقت جو ہے دونوں میں اگر برابر رہی تو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے ایک درس میں کہا تھا ہم 50-50 ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں تو کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ہم اسٹیبل ہے ہی نہیں، استقامت ہمارے اندر آئی ہی نہیں۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ جب دونوں جو طاقتیں ہیں، اگر اس میں بار بار ہم ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیں تو خود بخود طاقتی شیطانی کام کی جو آوازیں ہیں وہ دھیمے دھیمے ہم کو نہیں سنائی دے گی، اور ادھر ہم مائنس میں جائیں گے، ادھر پلس میں جائیں گے، یعنی بار بار ہم اچھے عمل کرتے رہیں گے تو ادھر 70% اسٹرانگ ہو جائیں گے، اب شیطان 30% ہمارے نفس کے اوپر عمل کر رہا ہوگا، کیونکہ طاقتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور کتنا بھی اچھا رہے انسان، there is no matter، کوئی اس کا آخری انجام پہ ہمارا ڈیپینڈ ہے، سب کچھ آخری انجام ہمارا بخیر ہو، اور اس کے لیے ہم کو ہمیشہ اپنے مولا سے دعا کرتے رہنے چاہیے، مولا آپ راضی نہیں تو میرا جینا ہی بیکار ہے۔ مسلسل یہ 2 طاقتیں تو مولا کہتے ہیں کہ جب یہ طاقتیں آئے تو سمجھ، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے منتظر بننے کا عمل، یعنی جب نفس کو ہم نے دیکھا، جھانکا، ذرا جھانک کے دیکھو، آنے سے پہلے چلتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے آؤ کہ صبح سے جو وقت گزر گیا ہے، اس میں میں نے کس کی آواز پہ لبیک کہا، آپ نے کس کی آواز پہ لبیک کہا، یا ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، یا طاغوتی شیطانی آواز پہ ہم نے لبیک کہا۔ بس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اتنا بھی سینس نہیں کہ ہم کدھر سائڈ زیادہ کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے کھانا پینا، صفائی کام، گھر کی صفائی، شوہر کی خدمت کی عبادت ہے، الگ میٹر ہے وہ، لیکن سب کی خدمت کرو امام کی محبت میں ڈوب کر تو زندگی سے وفاقی ہوں گے۔ انسانوں کی خاطر اپنے ایمانی روحانی باپ، دیکھیے محبت جو ہے
ایک ماں کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بچوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. اگر کسی کا باپ دور چلا جائے، اس کو بھولنا نہیں، یاد رکھنا اس کو، اور نوٹ بھی کر کے رکھنا. جو لوگ نوٹ کر کے رکھتے ہیں ان کے ذہن بہت اچھے ہوتے ہیں، یاد کر کے بھی رکھنا، نوٹ کر کے رکھنا. اگر کسی کا باپ دور ہو جائے، 2 سال جن کے بچے باہر بڑے ہوتے ہیں، جب باپ باہر جاتے ہیں بچے ٹھہر کے ایئرپورٹ پہ روتے ہیں، بابا پھر کب آئیں گے، ہم آپ سے کب ملیں گے، کب دیکھیں گے. انہیں امید ہے کہ ان کا باپ آنے والا ہے، اس لیے وہ رو رہے ہیں. اور وہ لوگ اپنی فرمائش بھی کرتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں. اور باپ سے کیونکہ بات میڈیا کا زمانہ ہے، فون پہ بات ہوتی ہے، تو بچوں کی تربیت کے لیے باپ وہاں سے پوری کوشش بھی کرتے ہیں. ایک بچہ اپنے باپ کے فراق میں جیسا تڑپتا ہے، کیا ہم اپنے روحانی ایمانی باپ امام زمانہ کے لیے کبھی اتنا تڑپے ہیں؟ تو جائزہ خود ہمارا اپنا ہمیں لینا ہے، لیکن شیطان مردود نے ہم کو لوگوں کے جائزے لینے پر لگا دیا ہے. کیا بنا دیا ہے ہم کو؟ لوگوں کی نیوز ہاتھ میں. شیطان ہی ہے. مولا علی نے کہا آخری زمانے میں لوگوں کے ہاتھ میں شیطان آ جائے گا. اب یہ بہت خوبصورت اور سادہ سلیس الفاظ میں عشق امام زمانہ کا سفر ہے. اگر ہمیں یہ سینس ہو گیا، اگر ہمیں یہ توفیق نصیب ہوگی، سب توفیق پہ ڈیپینڈ ہے عزیزم. بڑے بڑے لوگوں کی عاقبت خراب ہو گئی، بڑے بڑے قریب رہنے والے آقا حسین تک پہنچ نہیں سکے، لشکر عزیز سے نور نکل آیا. قریب رہنے والے بی بی فاطمہ زہرا کی عصمت کو سمجھ نہ سکے، فضا حبشت سے آ گئی چلتی ہوئی. بس سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جی کی فکر جیسی ہوگی ویسی منزل انسان کو ملے گی. اب آئیں ہم عشق امام زمانہ کی شمع کو جو روشن کیے ہیں، پہلے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سیلف اپنے سے ہوتی ہے، اپنے جائزے سے ہوتی ہے. کہ ایک ایسا مصمم ارادہ، ایک ایسا کمپلیٹ پرومس اپنے نفس سے کہ جتنا ہو گیا اس کے لیے سوائے رونے تڑپنے اور سوری بولنے کے کچھ نہیں ہے. لیکن جو باقی ہے، ایک سفر عظیم میں ہمیں جانا ہے، نوینلی جانتے ہوئے نہیں جانتے ہوئے ہم کو جانا ہے. تو وہاں پر ہم اس نفس کو کیسے پیش کریں امام کے سامنے؟ تو اس کی پہلی جو آغاز ہے، ہم کو ہمارے نفس کی کیفیت ہی معلوم نہیں ہے. کچھ لوگ ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کو شیطان اتنا چڑھا دیتا ہے، تم تو بہت اچھے ہو، تم نیک ہو، یہ خیالات آتے ہی توبہ کرنا چاہیے. میں کیسے یہ خیال کر سکتی ہوں جبکہ مجھے کچھ نہیں معلوم میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، مجھے صحیح سے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، میں نے شوہر کی خدمت کس لیے کی، بچوں کی خدمت کس لیے کی، میں نے مجلس اپنے لیے کہہ رہی ہوں، مجلس شہرت کے لیے تو نہیں پڑھی، واہ کے لیے تو نہیں پڑھی. یہ سب یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. بس ہم کرتے جا رہے ایک کام، بس ایک روٹین لائف میں ہم کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کتنا خضوع و خشوع ہے، کتنا مزہ آیا مصلی پر، کتنا مزہ آیا قرآن کی تلاوت میں، کتنا دل لگا، کتنا امام کو یاد کیا. اور یاد اب یہاں سے شروع ہوتا ہے سفر. تو یاد جو ہے وہ جب اس پہ تھوڑا ہم کام کرتے ہیں اور فوکس ڈالتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ یاد ہمارے لیے طلب بن جاتی ہے. کسی کو گٹکے کی طلب، کسی کو سگریٹ کی طلب، کسی کو ریاکاریوں کی طلب، تو کسی کو جمع آوری کی طلب، تو کسی کو غیبتوں کی طلب، تو کسی کو ماڈلنگ کی طلب، تو کسی کو دنیا بھر کی طلبیں ہیں. یہ سب طلبوں کو ٹھوکر مارے تو طلب عشق امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اور کیا آپ نے کہاں سے شروع ہوتی ہے شروعات؟ جواب دیں جو سن رہے ہیں. جب اپنا پورا جائزہ لے لیا، چیک کر لیا اپنے آپ کو، تو اس کے بعد پورا بہت صاف صفائی کے بعد عشق امام زمانہ کی طلب شروع ہوتی ہے. اب یہاں مولا فرماتے ہیں طلب پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے. اب صرف طلب نہیں، طلب کے بعد ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اب جدوجہد اس کے بعد
حرکت میں آتا ہے انسان جدوجہد, اور ایسی جدوجہد نہیں, شدید جدوجہد. اس کی ابتدا خود نفس کے اگینسٹ ہم کسی جنگ کرنے لگتے ہیں, اپنے سرکش نفس سے برسرے پیکار رہتے ہیں. وہ ہمیں دنیا میں کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے, لیکن عقل ہمیں کہتی نہیں, وہ غلط راستہ ہے. نفس کو دباؤ, نفس پہ قابو پاؤ اور ذہن کو استعمال کرو, عقل کو استعمال کرو. یہ عقل ہی ہے ضمیر کی آواز جو ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے. لیکن جب ہم بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ہماری عقل اس قدر ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے, تو پھر وہ ہمیں نہیں روکتی, یعنی چھوڑ دیتی ہے ہماری حالت پر. جو چاہے کرو, گرو جاؤ, جتنے گناہ کرنا ہے گرو, دلدل میں پھنسو. مجھے کیا, تم مجھے تو ٹائم ہی نہیں دے رہے ہو, تم تو ٹائم سارا ادھر ہی دے رہے ہو جہاں تمہیں رہنا ہے. نفس کی ساری جو کارکردگیاں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, میں. یہ جو میں ہے نا, میں اکثر مجالس میں بھی کہتی ہوں میں کو ختم کرو, میں کو ختم کرو. یہ میں جو ہے یہ نفس امارہ کی آواز ہے جو انسان کو. اب یہاں ہم نفس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. امام زمانہ کے عشق میں جو ہمیں شروعات میں جو کام کرنا ہے اس میں کیا ہے, نفس کہہ رہا ہے سوتے پڑے رہو, صبح میں فجر قضا کر دو. یہیں سے شروع ہوتا ہے جہاد. میرا امام نماز پڑھے اور میں سو جاؤں, مجھے بھی تو عشق ہے, محبت ہے, طلب ہے امام کی, تو میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں. ہاں, لیکن شیطان اور فورسیبلی سلانے کی کوشش کرے گا. یہ بہت ٹف مرحلے ہیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم اپنی ذات کے اگینسٹ, ہم اپنے نفس امارہ سے جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک ڈائری بھی بنا کے رکھیں. آج بیٹھے کہ کون سی میرے اندر ویکنس, کیا وجہ ہے کہ میں امام کو نہیں دیکھ پاتی ہوں, کیا وجہ ہے کہ مولا میں دنیا میں مزے سے 3 گھنٹے غیبتوں میں بیٹھ جاتی ہوں, 4 گھنٹے دعوتوں میں جا کے لوگوں کی شادیوں میں بیٹھ جاتی ہوں, موبائل فون پہ میرے پورا دن رات لگا ہوا ہے, ہڑا ہڑی سے کھانا سالن بنا کے میں پھر سے موبائل کی طرف چپک جاتی ہوں. کیا وجہ ہے کہ مجھے قرآن کا پڑھنا, قرآن کے سامنے بیٹھنا, جبکہ ہم اس مولا کے چاہنے والے ہیں جو ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پوری قرآن ختم کر دیتے تھے. ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمارا دل, ہمارا نفس امارہ ہم کو دنیا طلبی میں لگا دیا ہے. یہ معرفت امام زمانہ کے سیشن میں آنے والوں, سب سے بڑی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں. جب آپ امام کی محبت کی جھلک, دھڑکن اپنے دل میں محسوس کریں, اور ہر وقت مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں نا مولا. ہم کبھی محسوس کرتے صبح سے شام میں مولا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے غیبت کرتے وقت محسوس کیا مولا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے جمع آوری کرتے وقت محسوس کیا مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے پیسوں کو دان دی ادھر ادھر کر کے محسوس کیا کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کسی پہ ظلم کرتے وقت یہ محسوس کیا کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ پرابلم آئے جب کہنا مولا آ جائیے, تو یہ سیلفش والی محبت ہے, خود غرض والی محبت ہے. ہمیں خود غرض والی محبت نہیں, بے غرض والی محبت کرنا چاہیے. جی سلامت رہیے. میں آپ کو تھوڑا آسان کر لیتی ہوں. محبت سے محبت کا پتہ چلتا ہے, محبت سے ہی محبت کا پتہ چلتا ہے. ایک محبت کیا ہوتی ہے؟ فانی. اور ایک محبت کیا ہوتی ہے؟ لا فانی. ایک محبت ہوتی ہے اپنے جیسوں سے, ایک محبت ہوتی ہے ان سے جن سے خدا محبت کر رہا ہو. ایک محبت ہوتی ہے جن کا ہم انتظار کرتے ہیں, لیکن جس سے محبت کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا انتظار اللہ رب العزت بھی کر رہا ہے. تو سوچے کیسا, کیا ہم فانی لوگوں سے محبت کر کے ختم ہو جائیں گے؟ اگر ہم اس زندگی کو لافانی بنانا چاہیں تو ہمیں لافانی سے محبت کرنی چاہیے. نورانی بنانا چاہیں تو ہمیں نور سے محبت کرنی چاہیے. ہم محبت سب سے کریں. جب ہم نور کی محبت کرنے لگیں گے تو ہمارے اندر, ہمارے قلوبوں میں اتنا نور پیدا ہوگا کہ ہمارے وجود سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچے گی, بلکہ ہمارے وجود سے لوگوں کے اندھیرے دور ہوں گے, اور لوگوں کو تسکین دے کے خود ہم مشکلیں اٹھائیں گے, لوگوں کو آرام پہنچے گا کہ پتہ ہے میرا امام دیکھ رہا ہے. کوئی برا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا, امام دیکھ رہا ہے. کوئی تکلیف دے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا مولا دیکھ رہا ہے. میں ہمیشہ جب کبھی اپنے پرسنل چیزوں کے اوپر جب ڈسکشن کرتی ہوں مجالس میں, تو میں یہ بڑا سے کہتی ہوں یہ جملہ کہ میں بھی خاموش ہوں, ان کو سب ہے خبر, اس لیے چپ ہوں میں. کیا ہوا آنکھ میں درد نمی آ گئی. سلوات برما. اور خود درد دل امام زمانہ بتا رہے ہیں کہ شیو
हमने तुम्हें नहीं भूला, तुम भूले हो हमें। हमने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, ये तुम हो जो दुनिया में डूब कर मुझे तन्हा छोड़ देते हो। मैं तो मुसलसिल तुम्हें देखता हूँ। और फिर उसके बाद ये जो जुमले हैं, दिल तड़प जाता है कि मैं वो यूसुफ हूँ कोई जिसका खरीदार नहीं, 313 सिपाही मेरे तैयार नहीं। मौला, आपकी याद और आपकी खातिर हम जो यहाँ आ रहे हैं, हमारी औकात नहीं मौला, न हमारी जुबानें इतनी पाकीज़ा, न हमारा अमल इतना पाकीज़ा। ये तो आपका करम हो गया, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। 3 साल से लोग आ रहे हैं, कुछ नए आ जाते हैं, मगर जो पुराने हैं वो बराबर आते हैं। बस यही कामयाबी है कि हमारे दिलों में इश्क़ यूसुफ ज़हरा की शम्मा रोशन हो चुकी है। आप इसे हमेशा तेज रखना, इसे ख़त्म होने नहीं देना। और बिलखुसूस हमको वो सबसे हसीन टॉपिक मिला है जो असल है, असल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का इंतज़ार सारे अंबियाओं ने किया, और फिर सरकार से लेकर 1,24,000 अंबिया, 13 मासूमीन, अर्श पे अल्लाह, और फिर आसमानों पे मलाइक और मोमिनीन, और कायनात का जर्रा जर्रा, और काबे मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और मिंबर की बुलंदी, और कुरान की तिलावतों की चमक, और हर सच्चा मोमिन और हर हक पसंद जिसकी इंतजार कर रहा है, हर जर्रा जर्रा और हर इंसान मुअम्मिन हकीकत में जिसका इंतजार कर रहा है, वो मुंतजिर, वो मेहदी, वो वक्त का इमाम, वो यूसुफ ज़हरा, वो जाने नरजिस। एक शायर का ख्याल है, मौला आपकी याद से कभी मेरा जहन, मौला कब देखूंगी मैं आपको, क्या मैं जाके ऐ जाने नरजिस, ऐ गुले नरजिस, क्या मैं नरजिस के फूल में बैठ जाऊं कि जब वो खिले सुबह तो आप आओ और मैं आपको देख लूं। देखिए, तलब की बात शुरू हुई थी ना। आज मुझे बताएं, आप तमाम ने कितनी तलब की इमाम की? बताएं, आपके अंदर कितनी तलब है इमाम के आशिक बनने की, जिसके लिए ना पैसे की ज़रूरत है, न किसी चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ दिल को साफ रखने की ज़रूरत है। और इमाम से, और इस दौर पुराशुब में हमारा जो बिलखुसूस एक एज के बाद तन्हा पड़ जाते हैं, तन्हा पड़ जाती हैं, लेकिन इश्क़ इमाम ज़माना की तरफ आगे बढ़ के देखिए, आप तन्हा महसूस नहीं करेंगे, आपको इमाम ज़माना तन्हा होने नहीं देंगे। ऐसी इमाम की मोहब्बत का रंग चढ़ेगा कि आप तन्हाइयों में इमाम ज़माना की मोहब्बत, उल्फत और इश्क के मज़े लूटेंगे। आप उनसे महवे गुफ्तगू होंगे और अपने प्रॉब्लम जब इमाम को बताएंगे तो आपके मसले ऐसे हल होंगे, उनके पास क्या नहीं, वो क्या नहीं दे सकते हमें। लेकिन हमें दुनिया की खातिर इमाम से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, हमें सच्चे दिल के साथ इमाम ज़माना से मोहब्बत करनी चाहिए, जिसमें ये जज्बा हो, या लैतनी बेबी अंता व उम्मी नफ्सी लकल फिदा लई तशीरी। कल दुआ हुआ ना, ऐ काश मैं जान सकती कि आप कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाऊँ चल के। ऐ काश वो मंजिल, क्या उसकी कितने खूबसूरत जुमले हैं दुआनुल्बा के, क्या आप रज़वा की सरजमीन पे मुझे मिल जाएंगे। देखिए, जो मोहब्बत होती है ना, वो मुलाकात के लिए बेचैन कर देती है। जब मोहब्बत होती है तो खुद बखुद एक बंदा, एक बंदी मुलाकात के लिए बेचैन होते हैं। और मुलाकात, जब आप जैसे इंसान से मुलाकात करने जाओगे, उस कदर आप तैयार होके आओगे। गदीर में आप जैसे तैयार होते हैं, वैसा कभी तैयार होते हैं नहीं ना, क्योंकि गदीर सबसे बड़ी ईद है मोमिनीन की। तो आप गदीर में अपने आप को तैयार करते हो, ताकि वो जाम झलके थे जो चिलचिलाती हुई धूप में, वो जाम जिस दिन झलके हैं, तो उस जाम का मजा जश्न में रख के ले, और लेते भी हैं हमारे पत वाले। तो फिर जब गदीर के लिए इतना समझते हैं, जैसे गदीर ऐलान था, अजीजम क्या खूबसूरत जुमला जहन में आ रहा है। गदीर में क्या है, जिसने गदीर इसके बालानों के मिंबर से दोशे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी से अली को ले लिया, वो हो गया मोमिन। जिसने विलायत के जाम झलक रहे थे, जाम
ولایت کے مومنین کے اوپر. جس نے وہ پی لیا، اب یہ پینا اس کے لیے اتنا کارآمد ہوا کہ جو ولایت علی کو قبول نہ کر کے زندگی بھر سجدے میں پڑے رہے، یا حج کرتے رہے، یا روزہ رہتے رہے، یا زکوٰۃ دیتے رہے، جتنا بھی اچھا کام کرے، اگر ولایت نہیں تو وہ کام قبول نہیں. علی مقصد الہیہ، مقصد الہیہ، ارے حیدری حیدری ارے حدیری ارے حدیری. جی اب آپ لوگ اس مقام تک پہنچ گئے. تھوڑا اپنے ذہنوں کو بالکل متوجہ رکھیے گا. اب جو غدیر سے خالی ہاتھ لوٹ گئے اور ہم غدیر سے میت خانے غدیر سے خوب پی کے جھلکتے ہوئے ابھی تک ولایت میں سرشار ہے اور نشے میں چور ہے، تو کیا جو پہلے امام کی ولایت کا جام ہمیں نصیب ہوا اور ہم نے 13 معصومین کی محبت کے جام پیے، اور یہ جو عشق امام زمانہ کی خاص شراب ہے جسے شراب کہا گیا، شرابن طہورا، یہ محسوس کی جا سکتی ہے، اس کا نشہ محسوس کیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ نظر نہیں آتا، شرابن طہورا نظر نہیں آتی، عبادت کر کے اللہ کو محسوس کیا جاتا ہے، ان کے عشق میں ڈوب کر انہیں محسوس کیا جاتا ہے. اور جس طرح غدیر ہر ایک کے نصیب میں نہیں، اسی طرح امام زمانہ کی محبت کا جام بھی سب کے نصیب میں نہیں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کروایا، اور انتظار کروانے کے بعد غور کریں، اگر اعلان ولایت نہ اتنی محنت 1,24,000 انبیاء نے کی اور رسول اکرم نے کی، لیکن آیت یوں آ گئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. کیا پتا چلا پورے نبیوں کی محنت بیکار اگر علی ولی اللہ نہ ہو. بس اس منزل تک پہنچ گیا، بالکل الرٹ رہنا، سانسیں چلتی چلنے دے. اب جیسے علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. 1000 سجدے کرو، حج کرو، نماز پڑھو، اگر علی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب علی کی محبت تک تو ہم پہنچ گئے، 13 سے بھی محبت ہم کر رہے ہیں. اگر مہدی کو یاد نہیں کیا، اگر لشکر مہدی میں آنے کی طلب نہ کی، اگر منتظر نہ بنے جس کا انتظار اللہ کر رہا ہے، وہ جام آخر جام ہے، وہ مہدی مولا کی محبت کا جام ہے، جس میں 13 جو معصومین ہے ان کی. اسی لیے تو مولا امام زمانہ کا القاب میں سب کی جھلک نظر آئے گی، سب کی جھلک، سب کا کردار ایک جگہ، 13 معصومین کا کردار ایک جگہ. اور اللہ کی طرح غیبت کو اگر دیکھنا ہو تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو دیکھنے کی تمنا کریں. اتنی حسین ہے یہ یاد، اتنی حسین ہے یہ نورانی یاد، جس سے انسان کو ایک ایسا کیف ملتا ہے. پھر اس کیف میں انسان جب ڈوبنے لگتا ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے منزلیں، بہت. مولا کہتے ہیں جب تم حجت خدا کے عاشق بنو گے تو تمہارا انداز ایسا ہو جائے گا کہ لوگ تمہیں بہلول کہنے لگیں گے، لوگ تمہیں بہلول سمجھنے لگیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کفر مٹاؤ، خیر سے آؤ، نعرہ قائمی، نعرہ قائمی، نعرہ قائمی، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ہر سو یزیدیت کی قدورت ہے ان دنوں، ہر سو یزیدیت کی قدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں. جیو جیو جیو. ہم سب کے قائم،
वो मंजिल इश्क मंजिलें हैं, मंजिल तलब से शुरू होकर मोहब्बत में बदलती है और मोहब्बत से शदीद मुखालिफत नफ्स के बाद ये दर्जे मिलते हैं। धीमे धीमे 5-6 क्लासेस आ जाओगे तो जो मुश्किल है वो हट जाएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो फिर आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि ये बात, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें मैं जितना हो सकती है मैं हर मुमकिन ये कोशिश कर रही हूँ, सही कर रही हूँ तो आपको आसान करके पेश करूँ, क्योंकि ये आसान नहीं है। क्योंकि इश्क इमाम ज़माना वाली बातें करना इस बेहया दौर में, इस गुनहगार दौर में जहाँ इंसान अक्ल रखे हुए बेअक्ल हो गया है, बेअक्ली की दलील दो, जहाँ रहना नहीं है वहाँ की फिक्र में लगा है। ये बेअक्ली नहीं तो और क्या है, ये बेअक्ली नहीं तो और क्या है। दुनिया वालों की खातिर बहुत कुछ कर रहा है। मालिके कायनात, हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा करीम परवरदिगार, जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी, क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो सवाल किया गया वो और इंतजार की कैफियतों के बाद जो दर्जे मिलेंगे, ऐसे दर्जे मिलेंगे। एक खास मशरूब है जो सिर्फ और सिर्फ मुंतज़िरों को पिलाया जाएगा, वो किसी और को नसीब नहीं होगा। उसको सिर्फ और सिर्फ वो पिएंगे जो इमाम के सच्चे मुंतज़िर रहेंगे। मुंतज़िर तो हर शिया है, कोई ऐसा नहीं कि जो मुंतज़िर नहीं है, लेकिन कोई बेअमल हो के मुंतज़िर है तो कोई बाअमल हो के मुंतज़िर है। कल फराज समय के लिए आमीन। बुलंद आवाज में अल्लाहुम्मा अजले वली कल फराज आमीन। अल्लाहुम्मा अजले वली कल फराज आमीन।